خود کو محسوس مدینے میں کیا اور مجھ کو دکھ دے زمانے میں کہاں ہے طاقت، میں تو سرکار کے ٹکڑوں پہ کھڑا ہوں۔ آج یہ تمام ساتھی جس لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ زندگی بھر ایک ایسے ادارے میں محنت کرتے رہے کہ جس ادارے نے نہ صرف کمایا بلکہ کما کر اس نے اپنے ملازمین کو بونس بھی دیا، سیلریز دی، اس کے علاوہ ڈیویڈنڈ یعنی منافع کی مد میں جو ہے اس کے شیئر ہولڈرز کو بھی رقوم جاتی رہی۔ آج اس ادارے کی زبوں حالی کی وجہ سے ہم سب یہاں پر اکٹھے ہونے پر مجبور ہیں، اور جو ہمارا دکھ اور جو ہمارا درد ہے، ہم اس دکھ اور درد کو مقام بالا تک پہنچانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں جناب شہزاد قریشی صاحب جو جی جناب سہیل صاحب ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس پریس کانفرنس کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالیں۔ جناب محمد سہیل صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ سب سے پہلے میں نیشنل پریس کلب کے تمام ممبرانز کا، اپنی تمام صحافی کمیونٹی کا، اسپیشلی تمام ٹی وی چینلز کا انتہائی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی ہی کمیونٹی کے لوگوں کو، بیسیکلی اے ٹی وی جو ہے وہ میڈیا کا ایک ستون ہے۔ یہ ہمارے بھائی بہن جو یہاں پر موجود ہیں، یہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کی آواز کو ایوان بالا تک پہنچانے کے لیے اور فیصلہ سازوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں پریس کانفرنس کی صورت میں ایک پلیٹ فارم فراہم کیا۔ میں اپنے ادارے جو کہ شالیمار ریکارڈنگ اینڈ براڈ کاسٹنگ کمپنی، جس کا سائن لوگو اے ٹی وی ہے، مختصراً اس کو بریف کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ تمام میڈیا صحافی تنظیموں تک اپنے دکھ بھری داستان جو ہے وہ سنانے کی کوشش کروں گا۔ ان کی مشکلات اور ان کے حل کے جو سلوشن کے طریقے ہیں وہ آپ تک رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس انتہائی اہم پریس کانفرنس کے اغراض و مقاصد آپ کو بیان کروں کہ اس کا مقصد ایک قومی ادارہ جس کا نام شالیمار ریکارڈنگ اینڈ براڈ کاسٹنگ کمپنی جو کہ اے ٹی وی سے منسوب ہے، اس کا تعارف، اس کی بحالی، ملازمین کی 32 ماہ کی واجب الادا تنخواہوں کی و دیگر واجبات کی ادائیگی، ریٹائر ملازمین کے بقایا جات کی ادائیگی، ملازمین کے روزگار کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، اور خصوصی طور پر اس ادارے کی بحران کی وجہ کیا ہے اس کو میڈیا تک پہنچانا، اور اس کانفرنس کی سب سے اہم بات جناب وفاقی وزیر جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب کی اس ادارے یعنی اے ٹی وی کے متعلق میڈیا ٹاک کا دستاویزاتی ثبوت کے ساتھ حقائق پر مبنی بات چیت کرنا اور ان کو کلیریفائی کرنا کہ بیسیکلی یہ معاملہ کیا ہے، بات چیت کرنا تاکہ اس ادارے کی بحالی کے ساتھ ملازمین کے روزگار کے تحفظ اور ان کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کی جا سکیں۔ اب ہم سب سے پہلے اس ادارے کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں کہ شالیمار ریکارڈنگ اینڈ براڈ کاسٹنگ کمپنی SRBC جس کا سائن لوگو اے ٹی وی ہے، 18 دسمبر 1974 کو ایک ان لسٹڈ پبلک کمپنی کے طور پر قائم کی گئی، جس میں تقریباً 71% شیئر پاکستان ٹیلی ویژن کے اور 20% شیئر PBC یعنی پاکستان براڈ کاسٹنگ کمپنی ریڈیو پاکستان کے ہیں، جبکہ 2% شیئر پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے ہیں۔
یعنی اس کمپنی میں میجر شیئرز گورنمنٹ آف پاکستان کے ہیں۔ کمپنی منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے تحت ان کے کنٹرول کے اندر کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پیمرا ایکٹ 2002 اور 2007 ترمیم شدہ کے تحت SRBC پاکستان ٹیلی ویژن اور پاکستان براڈ کاسٹنگ کی طرح ایک نیشنل براڈ کاسٹر ہے، یعنی یہ اپنی نشریات پوری دنیا میں ٹیریسٹریل فراہم کر رہا ہے۔ 2005 تک اس کو مختلف سائن لوگوں کے ساتھ چلایا گیا، جیسے پیپل ٹیلی ویژن نیٹ ورک، شالیمار ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔ پاکستان کے 12 بڑے شہروں میں اس نے اپنے وسائل سے ٹرانسمیٹنگ اسٹیشن قائم کیے۔ میں آپ میڈیا کو بتا دینا چاہوں کہ یہ واحد کمپنی ہے جو خود اپنا ریونیو جنریٹ کرتی ہے اور خود اپنا اخراجات اٹھاتی ہے۔ حکومت پاکستان سے آج تک اس نے کوئی بھی ایڈ حاصل نہیں کی۔ 2005 میں SRBC کے ٹیلی ویژن کے سائن لوگوں کو ATV کے نام سے منسوب کر دیا گیا، جس کا افتتاح اس وقت کے وزیر اعظم جناب شوکت عزیز صاحب نے کیا۔ ATV اپنے ناظرین کے لیے مختلف پروگرامز بشمول خبریں، حالات حاضرہ، کھیل، گیمز، موسیقی، ڈرامہ، تعلیم، صحت، اسلام اور تفریح وغیرہ دور دراز علاقوں تک نشر کرتا ہے۔ یہ پاکستان کا سیکنڈ لارجسٹ نیٹ ورک ہے۔ SRBC نے 1974 اپنے قیام کے بعد سے حکومت پاکستان سے کبھی کوئی گرانٹ، مختص بجٹ، عوامی رقم یا مالی سبسڈی، کوئی ترقیاتی فنڈ حاصل کبھی نہیں کیا اور اسے خالصتاً اپنے وسائل سے چلایا جا رہا ہے۔ SRBC نے ATV کے علاوہ 9 FM ریڈیو اسٹیشن بھی قائم کیے ہیں۔ شالیمار FM 94.6 نیٹ ورک پاکستان کے بڑے نیٹ ورک میں شمار ہوتا ہے۔ ATV پاکستان کے 12 بڑے شہروں پر ان کے اسٹیشنز محیط ہیں، بشمول سندھ، بلوچستان، KPK اور پنجاب کے اندر بڑے بڑے شہروں میں اس کے بوسٹر لگے ہوئے ہیں، جو کہ اپنی ٹرانسمیشن کو ایز اے ٹیریسٹریل فراہم کر رہا ہے۔ بیسیکلی اگر حکومت پاکستان سے اس نے کبھی کوئی ایڈ نہیں لہی تو اس کی کمائی کا ذریعہ کیا رہا، وہ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ 2005 میں اسٹار سپورٹ انٹرنیشنل SSI پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ ایئر ٹائم سیلز کا معاہدہ کیا گیا، جو ابتدائی طور پر 3 سال کے لیے تھا، جس میں 2018 تک توسیع ہوتی رہی۔ ابتدائی طور پر ایئر ٹام کی مالیت 25 کروڑ سالانہ تھی اور سالانہ اضافہ 5% تھا۔ یہ معاہدہ جو کہ SSI کے ساتھ ہوا 30 مئی 2018 کو بھاری رقم ادا نہ کرنے کے باعث معطل کر دیا گیا۔ جب یہ معاہدہ معطل ہوا تو اس وقت اس کی مالیت پر منتھ 3 کروڑ 70 لاکھ اس کا رینٹ آؤٹ تھا، یعنی کہ 2005 سے لے کر 2018 تک اس کے ریونیو جنریشن کا ذریعہ جو تھا، اس نے تھرڈ پارٹی کو اپنا ٹینڈر دے دیا، جس میں تمام ٹیکنیکل انفراسٹرکچر جو ہے وہ شالیمار ریکارڈنگ اینڈ براڈ کاسٹنگ کمپنی جو ہے وہ فراہم کرتی تھی، لائسنس ان کے پاس تھا، پروگرامز کی مد میں وہ SSI اس کو چلاتی تھی۔ 2018 تک SRBC ATV بہت اچھا کام کر رہی تھی، ملازمین کو تنخواہیں بھی وقت ادا ہوتی رہی تھیں اور بعض سالوں میں تو بونس بھی ادا کیے جاتے تھے۔ 2018 کے بعد اس ادارے کو خود چلانے کا فیصلہ کیا گیا اور اس غلط پالیسیوں کی وجہ سے ادارہ دن بدن بحران کا شکار ہوتا گیا۔ اب یہ بحران کا شکار کیسے ہوا؟
کہ اس وقت تقریباً 2.25 بلین لائبلٹی کا شکار یہ ادارہ ہے۔ اس کی برہان کی چند وجوہات میں میڈیا تک رکھنا چاہتا ہوں کہ ادارے میں عرصہ دراز سے مستقل اور پیشہ ورانہ سربراہ کا تعینات نہ ہونا، مہنگے ترین پروگرامز ایک ہی سپلائر کی مختلف کمپنیوں سے خریدنا، یعنی کہ ایسے پروگرامز خریدے گئے جس کا نہ کبھی ٹینڈر ہوا اور نہ بورڈ آف ڈائریکٹر کی کبھی منظوری ہوئی۔ حبیب بینک لمیٹڈ سے تقریباً 14 کروڑ کا قرضہ سود پر حاصل کرنا، یہ وہ واحد فیکٹ فگرز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو اس کے برہان کا ذریعہ بنے کہ یہ اتنے اس کے اوپر لائبلٹی کیسے آئی۔ ایک خطیر رقم ملازمین کے پی ایف سے نکلوا کر خرچ کر دی گئی۔ ایس ایس آئی سے معاہدہ معطلی کے بعد ان کے ذمہ واجب الادا رقم کا غلط ایم او یو کرنا، یعنی کہ کروڑوں روپے کو چند روپے میں اس معاہدے کو ختم کر کے وہ رقم بھی وصول نہ کرنا۔ پروگرام پریویو کمیٹی جس کو پی پی سی کے نام سے جانتے ہیں کا غلط استعمال، مختلف کمیٹیوں سے نقد قرض لینا، یہ وہ غلط پالیسیاں تھیں اس ادارے کے اندر جو ہائر مینجمنٹ نے استعمال کیں، یعنی کہ مختلف کمپنیوں سے انہوں نے ادھار پر پیسے لینا شروع کر دیے تاکہ ہم اس ادارے کو چلاتے ہیں۔ 4 نئے سیٹلائٹ چینل بنانے کے لیے آلات کی فراہمی کا معاہدہ کر دیا، یعنی کہ ایک ٹی وی چینل چل نہیں رہا اور اوپر سے 4 ٹی وی چینل کے لیے اور آلات کے لیے مختلف کمپنیوں سے ادھار پہ چیزیں ان کے مختلف آلات لے کر اسٹوڈیو بنانا شروع کر دیا ایم سی آر سے۔ اور سب سے اہم اس کے بحران کا جو ذریعہ بنا، اربوں روپے کے اشتہارات ایف او سی چلانا۔ میڈیا ساتھی میرے موجود ہیں کہ فری آف کاسٹ اربوں روپے کی کمرشل چلائی گئی اس اے ٹی وی اسکرین کے اوپر۔ کس نے چلائی، کیوں چلائی؟ کیا یہ ملازمین جو آپ کے سامنے یہاں موجود ہیں، ہم جو آپ کے سامنے التجا کر رہے ہیں، کیا یہ پالیسی میکنگ ہمارے ذمہ تھی؟ میری یہ ان مظلوم بہنوں کے ذمہ تھی؟ یہ پالیسی بنانا ہمارے اختیار میں نہیں تھا، نہ کسی ملازم کے اختیار میں تھا، نہ کسی ورکر کے اختیار میں تھا، نہ جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے کسی بھائی کے اختیار میں تھا۔ یہ پالیسی میکنگ بنانا تو فیصلہ سازوں کا کام تھا۔ کیا انہوں نے کس طریقے سے اربوں روپے کے ایف او سی چلا دیے؟ ایک بڑی لمبی داستان ہے، اس پہ بہت ساری پریس کانفرنسیں کی جا سکتی ہیں۔ دستاویزاتی ثبوت میں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ میں میڈیا کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میرا بولا ہوا میرا ایک ایک لفظ انشاءاللہ سچ حقائق پر مبنی ہوگا اور اس کا ایویڈنس اپنے ساتھ ہوگا، ایک ایک لفظ کا، ایک ایک حرف کا بولے ہوئے میں اس کا ذمہ داری کے ساتھ بیان کروں گا، اس کا ایویڈنس بھی میڈیا کے سامنے بیان کروں گا۔ اس کے بعد پی ٹی وی کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر دیا، ایم او یو سائن کر دیا، کاش کے فیصلہ ساز اس کی پاسداری کر لیتے، وہاں کے آئے ہوئے ڈائریکٹرز کو اپنے پاس رکھ لیتے تاکہ اس ادارے کی راہ ہموار ہو جائے اور یہ پھلتا پھولتا، لیکن ان کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے۔ ان کے ایم او یو ان کے ساتھ سائن ہوا تھا اس کی پاسداری نہیں کی گئی۔ کمپنی کے 2018 کے بعد آڈٹ نہیں کروایا گیا۔ کیا میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آڈٹ کروانا ایک عام ورکر کا کام ہے؟ کیا آڈٹ کروانا ایک کیمرہ مین کا کام ہے؟ کیا ایک بڑی آرگنائزیشن کا آڈٹ کروانا ایک انجینئر کا کام ہے، ایک مالی کا کام ہے؟ آڈٹ تو کروانے کے لیے جو صاحب اقتدار لوگ آتے ہیں ان کا کام ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے مجھے کہ 2018 سے اس کمپنی کا آڈٹ ہی نہیں ہوا۔ یہ وہ واحد فیکٹ اینڈ فگرز تھے جو اس کے بحران کا ذریعہ بنے۔ اب اس پریس کانفرنس کی انتہائی اہم جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس ادارے کی باغ دوڑ جو ہے منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے پاس ہے۔ محترم جناب وفاقی وزیر جناب عطا اللہ تارڑ صاحب
2 بار میڈیا ٹاک کی اس ادارے سے متعلق. میں میڈیا کو سب سے پہلے اس کی آڈیو سنانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اس میں بیان کرتا ہوں. یہ سنیے گا ذرا. بہت شکریہ. یہ اپنا آپ اچھا کیا رکھا ہے، بڑا مشکور ہوں ہمیشہ صافی بیٹھ کر کے. اے ٹی وی کے جتنے رپورٹرز تھے اور جتنا اسٹاف تھا وہ عدالت میں گیا. ان کی درخواست کے اوپر اس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ شروع کی گئی اور ان کو میں بار بار کہتا رہا کہ آپ کورٹ میں نہ جائیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو آگے چلائیں عدالت کو. جس طرح ہم نے پی ٹی وی کی تمام واجبات کی کوئی تنخواہ پینڈنگ نہیں ہے اور ہم ان کو بڑے اچھے طریقے سے ان کی ویلفیئر پہ کام کر رہے ہیں. میں نے بڑا منع کیا یہ کورٹ میں گئے. کورٹ میں مجھے امیونٹی ہے کہ میں کورٹ میں پیش کیا بطور وزیر. سردار اجلاس صاحب کی عدالت میں گیا. میں نے کہا میں آیا ہوں کہ آپ کیوں آ گئے ہیں؟ آپ کو تو عدالت میں جو ہے امیونٹی ہے. میں نے کہا اس میں آیا ہوں امپلائز کی خاطر ہمیں کی تنخواہ دے دیتے. میں کی تنخواہ دیتا رہا. اب معاملہ ہمارے میرے سے نکل کے ریگولیٹر کے ہاتھ میں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ معاملہ ریگولیشن میں جائے مگر امپلائز کیونکہ کورٹ میں گئے ہوئے تھے. ان کی یونین کورٹ میں گئی تھی. کورٹ نے ان کی درخواست پہ فیصلہ کیا کہ ریگولیشن میں جائے گا. ابھی باوجود اس کے کہ امپلائز کورٹ میں گئے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کورٹ میں اس کو پرائیویٹائز کیا جائے اور کوئی بھی شفاف طریقے سے اس کو لے اور یہ معاملات آگے چلے. ہم ڈفرینٹ ہیڈز پر تاکہ کی تنخواہیں جدا کرتے رہیں مگر اینڈ آف دا ڈے میرا ضمیر اس لیے مطمئن ہے کہ امپلائز کورٹ میں گئے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کورٹ میں جو ہے معاملہ ریگولیٹر صاحب آپ کا. جی جناب، یہ وفاقی وزیر صاحب فرما رہے ہیں، ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ امپلائیز جو ہیں وہ کورٹ میں گئے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ 2019 سے اس ادارے کا بحران شروع ہوا. آہستہ آہستہ ملازمین کی تنخواہیں روکی گئیں. 2022 تک امپلائیز کی 16 ماہ کی تنخواہیں واجب الادا تھیں. یہ پریس کانفرنس بیسیکلی مدعا ہی یہی تھا کہ وفاقی وزیر کو وہ باتیں کلیئر کرنا جو شاید ان کو بریف صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا. میں ان کو ایویڈنس کے ساتھ یہ بات بتاتا ہوں کہ 2022 تک تمام امپلائیز کی تنخواہیں کتنی بقایا تھی؟ 16 تنخواہیں پینڈنگ ہو چکی تھی. اتنی 16 تنخواہیں. ہم نے یونین نے امپلائیز نے بہت التجائیں کی، جتنے فیصلہ ساز ہیں ان تک اپنی التجائیں پہنچائیں، اپنی درخواستیں گئیں. آج بھی ریکارڈ کے اندر دیکھیں تو ہزاروں درخواستیں منسٹری میں بھیجیں، پی ٹی وی میں بھیجیں کہ اس ادارے کا کچھ کر رہے ملازمین بے روزگار ہیں. 16 ماہ کی ان کی تنخواہیں نہیں ملیں. وہ اپنے بچے کس طریقے سے پالیں گے؟ میری مظلوم بہنیں ہوا کی بیٹیاں اپنے گھروں کو کس طریقے سے چلائیں گی؟ بوڑھے والدین دواؤں کے لیے پیسے کس طریقے سے خرچ کریں گے؟ ہم نے بار بار ان سے التجائیں کی. 16 ماہ تک ہر ماہ، ہر دن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ان سے التجائیں کرتے رہے. ہم ان سے یہ کہتے رہے کہ ملازمین مشکلات کا شکار ہیں، ان کے بچے بھوکوں مار رہے ہیں. ہم نے 16 اپنے ملازمین کی جانیں دیں. ہم کس طرح ان کو بھول سکتے ہیں؟ اپنے لگتے جگروں کو اس صدمے کے اندر مرتے ہوئے میں نے دیکھا. میں نے ان میسیج کو دیکھو جو لوگ اس دنیا فانی سے گئے اس صدمے کے اندر، ان کی آڈیو سن لو تو دن خون کے آنسو روتا ہے. ہم نے ان سے التجائیں کی، ہماری کسی نے التجا نہیں سنی. ہم نے احتجاج کر کے دیکھ لیے، ہم نے پرامن احتجاج کیے، ہماری التجائیں کسی نے نہیں سنی. میں وفاقی وزیر صاحب سے پوچھتا ہوں، میں بیٹھے ہوئے اپنے میڈیا ورکروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے ان صحافی بھائیوں سے اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی مجھے بتا دیں کہ جس کی اس وقت میں بات کر رہا ہوں 2022 کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر 16 ماہ کی تنخواہیں لوگوں کو نہیں ملی تو ان کے گھر کے چولہے کیسے چل رہے ہوں گے؟ آخر وہ کیا کرتے؟ وفاقی وزیر صاحب نے اس آپ کے ٹاک کے اندر بتایا کہ امپلائیز خود کورٹ میں گئے تھے. ہم نے سارے راستے، سارے سٹیپ ہم نے عبور کیے، کوئی راستہ ہم نے نہیں چھوڑا. تھک ہار کر 200 امپلائیز ایک ریٹ پٹیشن اسلام آباد کے اندر جس کا نمبر 2565/2022 تھا وہ ہم نے دائر کی. آج بھی وہ ریٹ پٹیشن میرے پاس موجود ہے. میں میڈیا کو فراہم کروں گا اس کی کاپی. اس کے اوپر ہماری پریئر دیکھ لیں، اس کے اوپر ہم نے کیا پریئر کی.
اس کے اندر ہم نے پریئر کی ہوئی ہے کہ 16 ماہ کی ہماری واجب الادا تنخواہوں کی ادائیگی کا حکم صادر فرمایا جائے، کوئی ڈائریکشن دی جائے، ان ملازمین بھوکے مر گئے ہیں۔ ساتھ میں ہم نے اس ادارے کی گورننس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو 15 سال سے ہمارا کوئی پرماننٹ ایم ڈی نہیں لگایا گیا اس ادارے کے اندر، پرماننٹ ایم ڈی لگانے کی درخواست کی تھی۔ اگر اس کے علاوہ ہم نے کوئی التجا کی تو ہمیں بتایا جائے۔ یہ ہماری پریئر تھی 25-65 کے اندر، یہ ہم نے 2022 کے اندر کی۔ جناب وفاقی وزیر صاحب، آپ اس وقت وفاقی وزیر بھی نہیں تھے جب یہ ہم نے ریٹ پٹیشن دائر کی تھی۔ جب ہم آپ سے ملے، جب میں آپ سے ملا، میں نے آپ سے درخواست کی کہ ہم مشکلات کا شکار ہیں، ملازمین بھوکے مار رہے ہیں، تو آپ نے مجھے اس وقت بھی یہی الفاظ کہے تھے کہ آپ کی یونین، آپ کے لوگ عدالت میں گئے تھے۔ میں نے کہا جناب والا، اگر آپ اس بات سے راضی ہوتے ہیں تو ہم آپ کا یہ وڈرا کر لیتے، ہمارے مسائل کا حل کر لیں۔ تو میرے ملازمین نے آپ کے کہنے پہ، وفاقی وزیر صاحب آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہم نے ریٹ پٹیشن 25-65 کو وڈرا کر لیا تھا۔ یہ کاپیاں میرے پاس ہیں، یہ وہ کاپیاں ہیں، یہ میڈیا کو میں فراہم کروں گا، جس کے اوپر صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس کیس کو وڈرا کر لیا تھا۔ حالانکہ ہماری بہت زیادہ تنخواہیں پینڈنگ ہو چکی تھی، اس کے باوجود ہم نے ان کی بات کا مان رکھا اور ہم نے اپنے کیس کو وڈرا کر لیا۔ جناب والا، یہ کیس اس کے بعد سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP نے ایک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیا۔ وائنڈ اپ کا کیس CO2 کے نام سے ہے، CO2/2015۔ وہ کیس نہ امپلائیز نے کیا، ہم نے تو نہیں کیا، نہ یونین نے کیا، کسی نے بھی نہیں کیا، وہ تو آپ کا اپنا سرکاری ادارہ ہے۔ انہوں نے کیس کیا کیوں؟ اس کے محرکات بھی آپ جان لیں کہ آپ کے آڈٹ نہ ہونے کی وجہ سے، آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے، جب جسٹس اعجاز خان صاحب کی عدالت میں پیش ہوا تو انہوں نے کہا کہ SECP کا ایک نمائندہ کورٹ کی معاونت کے لیے دیا جائے اور ایک یونیورسل رپورٹ بنا کر عدالت میں پیش کی جائے اس ادارے کے بارے میں۔ تو وہ رپورٹ میرے پاس موجود ہے۔ وہ انہوں نے عدالت کے اندر ایک 27 پیج پر مشتمل ایک رپورٹ جمع کروائی، کیونکہ اس کے اندر اس ادارے کی بیڈ گورننس کو شو کیا گیا کہ اس کے اندر آڈٹ نہیں ہوا، انہوں نے ملازمین کتنے ماہ کی سیلریز ادا کرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو جو وائنڈ اپ پٹیشن لگا دیں۔ تو SCCP نے SRBC کے ورسز ایک وائنڈ اپ پٹیشن لگائی۔ اس میں نہ تو ہم پارٹی ہیں نہ ملازمین پارٹی ہیں۔ یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں میں وفاقی وزیر صاحب کو کہ اس کیس کے اندر امپلائیز پارٹی نہیں ہے۔ عدالت عالیہ بار بار آپ سے یہ کہہ رہی تھی، حکومت پاکستان سے عرض کر رہی تھی کہ آپ اس ادارے کا ریوائول پلان لے کے آئیں، آپ ان کی تنخواہیں ادا کریں، تو میں اس کی بحالی کو ممکن بنا دیتا ہوں، میں اس کا وائنڈ اپ ختم کر دیتا ہوں۔ تو آپ کا میں انتہائی اس لمحے بھی مشکور ہوں۔ اس کے بعد جو آپ نے دوسری ٹاک کی، جس کے لیے میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں، جو کہ آپ تمام میڈیا پرسن نے دیکھا ہوگا کہ وہ تمام میڈیا کی زینت بھی بنا تھا ان کی ٹاک، وہ بھی آپ ذرا ایک دفعہ سماعت فرما لیں۔ کیونکہ وہ کمپنی کی بینڈنگ اب چلتی کافی عرصے سے، اور لے جانے سے پہلے سے وہ کسی کمپنی کا ایک بینڈنگ اب پروسیس چل رہا تھا۔ میں صرف کورٹ سے ہم یہ سبمشن کرنے آئے تھے کہ اس کی بینڈنگ اب نہ کی جائے۔ اس کی جو امپلائیز ہیں 300 سے زیادہ ہیں، ان کی جو روزگار ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کمپنی بینڈ اپ نہ ہو اور ایک ریوائول پہ چانس دیا جائے کہ اس کمپنی کو ریوائز کیا جائے۔ اور کورٹ نے مہربانی کی ہے کہ انہوں نے جو امپلائیز کی سیلریز اکاؤنٹ میں آ چکی تھی وہ ادا کرنے کے لیے ریگولیٹر کو ڈرائیو کیا اور بزنس پلان سبمٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ احکامات جاری کیے۔ تو ایک بزنس پلان اس کا بنایا جائے گا، کورٹ کو سبمٹ کیا جائے گا تاکہ یہ کمپنی جو ہے یہ کر سکے۔ دیکھیے میں تو انہوں نے کہا جی میں ایک بزنس پلان بنا کر کورٹ کو سبمٹ کروں گا۔ ہم ان کے مشکور ہیں، میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ ایک
280 خاندانوں کے لیے، ان مظلوم ملازمین کے لیے کورٹ کے اندر بری و ذمہ تھے، اس کے باوجود وہ پیش ہوئے۔ انہوں نے وہاں پر یہ بیان دیا کہ میں ریوائول بیان کیا جائے گا، اس ادارے کو ہم وائنڈ اپ نہیں ہونے دیں گے۔ تو آج انہوں نے اس کے بعد ایک CMPTV نے لگائی تھی، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ نے ریوائول پلان آج تک کورٹ مانگ رہی ہے، آج تک کورٹ نے بارہا اس کے فیصلے اٹھا کے دیکھیں، کورٹ کے ہر فیصلے کے اندر یہی بات کہی گئی، وفاقی حکومت سے، منسٹری آف انفارمیشن سے، پاکستان ٹیلی ویژن سے، کہ آپ اس کا ریوائول پلان لے کے آئیں، میں اس ادارے کو بحال کر دوں، ان کے ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں وہ ادا کریں تاکہ میں ان کو ادا کر سکوں۔ لیکن آج تک افسوس کے بعد کہ آپ نے ریوائول پلان ابھی تک نہیں دیا۔ ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے آپ سے التماس کر رہے ہیں، آپ سے گزارش کر رہے ہیں، یہ باتیں میں نے آپ کو کلیریفائی کر دی ہیں کہ یہ کورٹ کیس کے حوالے سے تمام ایویڈنس ہے، ہم نے کورٹ کیس نہیں کیا۔ آپ ایک ریوائول پلان آج بھی، پرسوں ڈیٹ ہے 18 تاریخ، اس کو آپ ایک ریوائول پلان جو ہے اس ادارے کا ایک قومی ادارہ ہے، یہ منسٹری آف انفارمیشن کا اثاثہ ہے، آپ اس کو بند نہ ہونے دیں، ایک ریوائول پلان جمع کروائیں تاکہ 280 خاندانوں کا روزگار بچ سکے، ملازمین کے ملازمتوں کا تحفظ ہو سکے۔ ہماری آپ سے یہ گزارش ہے۔ آخر میں اس پریس کانفرنس کے آخر میں جناب وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب، وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات جناب عطا اللہ تارڑ صاحب سے دردمانہ اپیل کرتا ہوں کہ SRBC ATV جو ہے وہ ایک قومی اثاثہ ہے، اس کو بند ہونے سے بچایا جائے۔ اس کے اندر آج بھی بہت پوٹینشل ہے، آج بھی یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ میں میڈیا کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے اندر بہت کم ایسے TV چینلز ہوں گے جن کے اندر ہیوج قسم کا انفراسٹرکچر موجود ہو۔ اس کا ہیڈ کوارٹر H9 کے اندر موجود ہے، ایک ہیوج قسم کا انفراسٹرکچر، وہاں پر اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ موجود ہے، 40 کنال سے زائد رقبے پر H9 کے اندر جو ATV کا دفتر ہے وہ موجود ہے۔ اس کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹس بلڈنگ کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے اسٹوڈیوز، MCR سب کچھ موجود ہیں، ٹرینڈ سٹاف، ٹیکنیکل سٹاف موجود ہے، اور پورے پاکستان کے اندر اس کے 11 اسٹیشن ہیں۔ اس کو بند ہونے سے بچایا جائے، ان کے ملازمین کی تنخواہوں اور واجب اور جتنے بھی دیگر واجبات ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے مثبت اور عملی اقدام کیے جائیں، ریٹائر ملازمین کے بقایا جات کو ادا کیا جائے، ادارے کے مالی و انتظامی استحکام اور ادارے کی مستقل بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدام کیے جائیں تاکہ سینکڑوں خاندانوں کے چولہے بند ہونے سے بچ سکیں۔ ادارے کی ملازمین وفاقی وزیر جناب عطا اللہ تارڑ صاحب سے مؤدبانہ گزارش یہ بھی کرتے ہیں کہ عدالت میں کیے گئے وعدے کے مطابق عملی ریوائول پلان پیش کریں تاکہ ملازمین کی مشکلات میں آسانیاں پیدا ہوں اور ان کا روزگار جو ہے وہ بچ سکے، ان کا تحفظ کیا جا سکے۔ اگر آپ اس ادارے کو واقعتاً ہی بند کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں تو پھر میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ وہ ملازمین جن کی ابھی سروس بہت باقی ہے، اگر اس کو بند کرنے کا تہیہ کر رہی ہیں تو باقی ملازمین کے واجبات کو ادا کر کے ان کو کسی اداروں کے اندر ایڈجسٹ کریں۔ وہ ایج کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ملازمتوں کا حصول ممکن نہیں ہے، ان کے گھروں کے اندر چولہے بند ہو چکے ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ اس ادارے کے لیے کوئی مثبت اور عملی اقدام کریں۔ آپ لوگوں کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔